بہت پہلے ایلمسورتھ گاؤں کے کنارے پر دھند اور اسرار میں لپٹا ایک جنگل کھڑا تھا۔ گاؤں والوں نے اسے اونسپرنگ ووڈس کہا، ہوا کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کہ رات کے وقت اگر آپ اس کے کنارے کھڑے ہوتے تو آپ کو درختوں کی باتیں سنائی دیتی۔ غروب آفتاب کے بعد کسی کو اندر جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ یہ کہا جاتا تھا کہ جو لوگ بہت دور اندر جا چکے تھے انہوں نے اپنے نام پکارنے کی آوازیں سنی تھیں، ایسی آوازیں جو لگتی تھیں کہ پیارے بہت پہلے ختم ہو گئے، کچھ کبھی واپس نہیں آئے۔ لیکن 16 سالہ لیلا کے لیے جنگل افسانوی کہانیوں سے زیادہ تھے۔ اس کی ماں ایک شفا بخش اکثر اسے کہتی تھی، ہر کہانی میں سچائی ہوتی ہے لیکن تمام سچائیاں خوفناک نہیں ہوتیں۔ ایک شام اس کا چھوٹا بھائی ایلی چھپ چھپانے کے کھیل کے دوران غائب ہو گیا۔ گاؤں والوں نے اندھیرا ہونے تک تلاش کیا لیکن وہ چلا گیا، جنگل نے نگل لیا۔ لیلا نے یقین کرنے سے انکار کر دیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے کھو گیا تھا۔ صرف ایک لالٹین، جڑی بوٹیوں کا ایک تھیلا اور اپنی ماں کا لاکٹ لے کر لیلا نے گودیولی پڑھتے ہی جنگل میں قدم رکھا۔ درختوں نے اس سے سرگوشی کی، لفظوں میں نہیں بلکہ جذبات میں، تجسس، تنبیہ، غم۔ وہ جتنی گہرائی میں گئی وہ اتنی ہی بلند ہوتی گئیں، جملوں کے ٹکڑے اور ہنسی کی بازگشت بنتی گئی۔ اس نے ان سرگوشیوں کی پیروی کی جو ایلی کے قہقہوں سے ملتی جلتی تھیں، اس سے کہیں زیادہ گہرائی میں کسی بھی دیہاتی نے جانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ راستے میں اس کی ملاقات عجیب و غریب انسانوں سے ہوئی، جیسے بوڑھی چھال والی عورت جو گزرنے کے لیے پہیلیوں کا کاروبار کرتی تھی، چاندی کی آنکھوں والی لومڑی جس نے تھلور نامی ایک بھولے ہوئے سرپرست کی بات کی تھی۔ تھلور لیلا نے سیکھا ایک زمانے میں ایک روح تھا جس نے جنگل کی حفاظت کی اور اپنے جادو کو توازن میں رکھا، لیکن جب گاؤں والوں نے پرانے طریقوں کا احترام کرنا چھوڑ دیا تو وہ تلخ ہو گیا تھا، اور کھوئی ہوئی روحوں کو اس دنیا میں واپس آنے سے روکنے کے لیے جب لیلا نے ایلی کو پایا تو وہ بے ضرر تھا، ایک چمکتے ہوئے چشمے کے ساتھ کھیل رہا تھا، اس بات سے بے خبر تھا کہ وہ کب سے چلا گیا ہے۔ تھلور نمودار ہوا، کائی اور سائے میں لپٹا۔ میں کیوں واپس کروں جو آپ کی قسم نے ایک طرف ڈال دیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ لیلا نے گھٹنے ٹیکتے ہوئے اپنی ماں کا لاکٹ پیش کیا، ایک میراث جو کبھی جنگل کی روحوں سے نوازا گیا تھا۔ سب نہیں بھولے، اس نے کہا، ہمیں دوبارہ سکھاؤ اور ہم یاد رکھیں گے۔ اس کی ہمت اور خلوص سے متاثر ہو کر ٹیلر نے ایلی کو چھوڑ دیا اور ایک ہی لفظ کہا، امید۔ درخت خاموش ہو گئے، پھر سکون کی طرح سانس لیا۔ صبح ہوتے ہی لیلا اور ایلی ایلمسورتھ لوٹ گئے۔ اس دن سے گاؤں نے پرانی روایات کو برقرار رکھا، شکریہ کے طور پر درخت لگانا، جنگل کو احترام سے سننا، اور کبھی کبھی جب ہوا بالکل ٹھیک تھی تو درخت سرگوشی کرتے تھے، وارننگ نہیں بلکہ گانے۔ لیلا نسلوں میں پہلی فارسٹ گارڈین بن گئی اور اونسپرنگ ووڈس ہر گزرتے سال کے ساتھ سبز اور سمجھدار ہوتا گیا۔